بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب اور نیک انسان کو اللہ پاک شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ شہادت کی موت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مقام کو نبوت کی مقام کے تیسرے درجے پر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، خوش ہیں۔ وہ ہر وہ چیز کھاتے پیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے، وہ اس حالت میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس آیات کریمہ کو اس وقت کافر بھی مان گئے تھے جب مسلمانوں کے عظیم لیڈر صدام حسین کی قبر کھولی گئی تھی، تو دیکھنے والے سب کے سب حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش 12 سال بعد بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے دفن کی گئی تھی۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدام حسین جیسے عظیم لیڈر کو پھانسی کیوں دی گئی۔ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی صدام حسین کے پاس آئی۔ وہ عورت اپنی مظلومانہ داستان سنانے لگی جس کے ساتھ فلسطین میں اسرائیلی فوجیوں نے زنا کیا تھا۔ اس عورت کی دکھ بھری داستان سن کر صدام حسین نے اسرائیلی حکومت کو خط لکھا کہ 10 دن کے اندر اندر اپنے وہ 10 فوجی ہمارے حوالے کرو جنہوں نے اس لڑکی سے زنا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں اسرائیل پر حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد صدام حسین نے اسرائیلی قوم پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر صدام حسین کے حکم سے اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے۔ صدام حسین اس وقت اتنے طاقتور تھے کہ کسی اور ملک کی ہمت نہ ہوئی کہ صدام حسین کو غلط کہہ سکے یا یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیلی دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان دھماکوں میں بہت سے یہودی مارے گئے۔ اسرائیلی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئی۔ صدام حسین نے یہ 40 کے 40 میزائل یکے بعد دیگرے چھوڑے تھے۔ جب ایک میزائل سے مرنے والے یہودیوں کی لاشوں کو دوسرے یہودی اٹھا رہے ہوتے تو ایک میزائل اور چھوڑا جاتا جس سے وہ یہودی بھی مارا جاتا جو لاش اٹھا رہا ہوتا تھا۔ لیکن خدا کی کچھ اور ہی مرضی تھی۔ وہاں سے کافی یہودی بچ نکلے۔ آج بھی یہودی صدام حسین کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں۔ اب سب ملکوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے عراق کو چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسل تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ سارے ملک اندر ہی اندر سازشیں کرنے لگ گئے۔ امریکہ نے اپنی حفاظت کے سلسلے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح صدام حسین کو توڑا جائے۔ امریکہ ہر صورت عراق پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس حملے کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا کھیل کھیلا گیا۔ امریکی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے صدام حسین پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام لگا دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے امریکہ کے صحافیوں کو بڑے بڑے ڈالر کھلائے گئے۔ دن رات سوشل میڈیا پر خبریں چلائی گئی۔ جب امریکہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا، اس بات کو اور بچوں کے ہسپتال کو جواز بنا کر امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی فوج اور ان کے اتحادیوں کو اس بات کا علم تھا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیار ہیں۔ عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق پر چوری ہتھیار بنانے کا بھی الزام تھا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کر کے عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجیں اپنے تحفظ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد صدام حسین پر 148 افراد کے قتل کا الزام عائد کر دیا۔ عراق میں صدام حسین کے مقدمے کی زیر سماعت کا آغاز کیا گیا۔
صدام حسین نے اس عدالت کو امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس عدالت کے جج نے جب امریکی صدر کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے جرم میں ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک نیا جج مقرر کر دیا گیا۔ اس جج نے مقدمے کی سماعت کی۔ صدام حسین امریکہ کی تحویل میں رہے۔ مقدمات کے درمیان صدام حسین کے 3 وکیلوں پر بھی حملہ کر کے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، جس کے باوجود بھی صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ عدالت یعنی امریکہ کے تعینات کیے گئے جج نے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ کے سامنے کسی کی نہ چل سکی، کیونکہ یہ دور وہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ صدام حسین نے اپنی قید کے دن کیسے گزارے، اس بارے میں امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت ہی کم شکایت کرتے تھے۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی، اس کیاری میں لگے پھولوں کو وہ ہر روز پانی دیتے تھے۔ صدام حسین انتہائی بے خوف آدمی تھے، وہ موت کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ صدام حسین نے اپنی حیات میں جو کچھ بھی کیا وہ سب اپنی عوام کی بھلائی کے لیے ہی کیا۔ اس سنائی گئی سزا پر بھی خلاف ورزی کی گئی۔ صدام حسین سوئے ہوئے تھے تو ان کو اٹھا کر یہ کہا گیا کہ تمہاری سزا پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر بھی صدام حسین کے دل میں کوئی خوف نہ آیا۔ انہوں نے اپنے آخری سفر کی تیاری کی۔ صدام حسین نے غسل کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر ناشتہ کیا اور اپنے عزیز و اقارب کو خطوط لکھے۔ اپنے سارے کام کرنے کے بعد صدام حسین خود چل کر پھانسی کی جگہ پر گئے، پھر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کے مرنے کے بعد ان کے آبائی گاؤں العجہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کے امریکی صدر بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی لاش کو امریکی جہاز میں بلغرار میں منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود مسلمان اور امریکی اور ڈھیروں غیر ملکی صحافی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بالکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی، جس کو دیکھ کر سب اللہ اکبر پکار اٹھے۔ اس کے بعد ان کی لاش کو وہاں سے نکال کر منتقل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی کے مطابق صدام حسین کے مقبرے کو اس وقت ایک عراقی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا جب داعش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اس لیے ان کی میت نکالی گئی۔